ایک اور نعرہ صلوات۔ عزاداران امام مظلوم، آج سفر کی 27 تاریخ ہو گئی اور آج اور کل کی مجالس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج کی شب دو معصومین کی شہادت کی شب ہے اور کل کا دن تابوتوں کے اٹھانے اور زیارت کا دن ہے۔ ہم کو محمد رسول اللہ کو بھی رونا ہے اور علی ولی اللہ کا بھی نوحہ کرنا ہے۔ ہر وہ مومن جس کا کلمے پر اس طرح اعتبار اور اعتماد اور اتفاق ہے، اصل پوچھئے تو ہم روتے تو اسی پر ہیں جس نے محمد رسول اللہ کو بچایا، اس کی مصیبت پر روتے ہیں۔ جس نے علی ولی اللہ کو قائم رکھا، ہم اس پر ڈھائے جانے والے ظلم و تشدد پر گریہ کرتے۔ کل 28 صفر ہے اور 28 صفر کی اعلانیہ مجلس بہت قدیم مجلس ہے جو شاہ نصیر الدین کی کربلا اندرون شیعہ پی جی کالج ڈالی گنج میں ایک زمانے سے، میری کم عمری تھی، 8th کلاس میں پڑھتی تھی، تب سے وہ مجلس ہوتی چلی آ رہی ہے۔ مجلس برپا کرنے والوں کے ان پاک جذبوں کو ہمارے لاکھوں سلام، جس جذبے سے مجلس برپا کی گئی برسا برس پہلے، آج اس میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ شدت اختیار کر گئی۔ جن مرحومہ نے داغ بیل ڈالی تھی، شروعات کی تھی، آغاز کیا تھا مجلس کا، نہ آج وہ دنیا میں ہیں، نہ ان کو سہارا دینے والے لوگ دنیا میں ہیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی اور دل میں کہتی رہتی ہوں برابر کہ جب تک مادر حسین کی مرضی ہے تب تک یہ کنیز بھی آپ کے سامنے خدمت کے لیے حاضر ہے۔ نہ معلوم کون سا محرم اور کون سی عزا اور کون سی مجلس ہمارے لیے آخری مجلس ہو۔ ایک سے ایک ذاکرین، علماء، مراجع کرام سب دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم تو یہی کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کی مسجد کوفہ کی مجلس میں بھی اور آج کی مجلس میں بھی کہ مرحومین کی فہرست طویل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے اور اس خاندان میں آنے والی نسلوں کی بچوں کی توفیقات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ بچیاں، بیٹیاں جنہوں نے بڑے شوق سے جو انتظام کرتی ہیں، جو اہتمام کرتی ہیں، ان کے لیے خاص طور سے دعا یہ ہے کہ ماں کا سایہ ان کے سر پر قائم رہے۔ بڑی چیز ہے ماں جیسی نعمت کا مل جانا عزیزوں، اور شاید اسی مامتا کی تاثیر بھی ہے اور اسی محبت کی قوت بھی ہے جو بڑھ کے بڑے حوصلے سے یہ اہتمام اور انتظام، اور صرف مجلسوں کا نہیں بلکہ حوصلہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ
مولا ہم کو کربلا بلا لے. ہر مرتبہ زیارت پر جانے کا حوصلہ، بس اسی جذبے کو تو آقا پسند کرتے ہیں. جتنا انتظام ہوتا ہے، جو اہتمام ہوتا ہے، چاہے مجلس کا ہو، چاہے نظر و نیاز کا ہو، اور چاہے کربلا معلیٰ کی زیارت کا ہو، کوئی بندہ نہیں کرتا ہے. حسین بلاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں. دعا یہی ہے کہ مظلوم حسین، بس آپ کا کرم رہے ہمارے سروں پر. آپ کا کرم رہے گا تو دشمن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. حسد کرنے والے، جلنے والے، نقصان پہنچانے والے لاکھ کوشش کریں، لیکن ہمارے پاس ایک اتنی زبردست قوت و طاقت ہے کہ جس طاقت کا نام محبت اہل بیت ہے. اسی کے سہارے مومن زندہ رہتا ہے، اسی کے سہارے عزادار جیتا ہے، اور اسی کو ہم زندگی کی بقا اور کامیابی سمجھتے ہیں. لہذا یہ التماس سے سورہ فاتحہ مرحومہ رضیہ بیگم بنت مرزا مہدی حسن صاحب اور مندو صاحب مرحوم کی روح کی تسلی کے لیے اور مغفرت کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور روح کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کا ثوابت فعل محمد و آل محمد. رضیہ بیگم بنت مہدی حسن مرحوم عرف مندو صاحب کی روح کو پہنچے. پروردگار مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرنا اور انہیں جوار معصوم. صلوات بھیجے محمد. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج سفر کی 27 کی مجلسیں ہیں. ابھی اور بھی مجلسیں ہیں، رات تک الحمدللہ مجلسیں ہوتی رہیں گی، لیکن آج کی یہ خصوصی مجلس جس میں نبوت اور امامت دونوں کے امتزاج سے اہل بیت کا ذکر الحمدللہ ہوتا رہا ہے، لہذا میں کوشش کروں گی کہ ختمی مرتبت کا بھی تذکرہ ہو جائے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہو جائے. صلوات بھیجیں محمد. فاتحہ. الحمدللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین، والصلاة والسلام علی یاسب الدین غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، صاحب سیف ذوالفقار،
امیر المومنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام علی سید شباب اہل جنہ والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ صلوات برکت عزیزو، ہمارے کلمے میں ہم شہادت دیتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد ہم شہادت دیتے ہیں مولا کائنات کی ولایت کی شہادت دیتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ۔ شہادت کے لفظی معنی بچیوں کے لیے بتا دوں کہ صرف گلا کٹانے کا نام شہادت نہیں ہے، بدن کا سر سے، جسم کا سر سے جدا ہونے کا نام شہادت نہیں ہے۔ لغت میں، لغات کائنات میں شہادت کے معنی گواہی کے بھی ہیں۔ شہادت کے معنی ہیں گواہی۔ چشم دید گواہ کو کہتے ہیں عینی شاہد، گواہی دینے والے کو شاہد کہا جاتا ہے، اور وہ شاہد زندہ رہتے ہوئے شہادت دیتا ہے۔ اس کے معنی ہیں ہم تو اپنے کلمے میں صبح اور شام اور ہر وقت ہم گواہی دیتے ہیں، قربانی تو نہیں دیتے، قربانی نہیں ہے۔ سر کا جسم سے جدا ہو جانا یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ گواہی ہے، اور قیامت تک دیتے رہیں گے۔ رسول اللہ نے اس کلمے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے، ورنہ دعوت ذوالعشیرہ میں تو صرف یہ کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، اس میں تمہاری فلاح ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے لا الہ الا اللہ تو کہا، لیکن اپنی گواہی ساتھ میں تھی، اور گواہی اس وقت دی جاتی ہے جس کی گواہی دی جاتی ہے، جس کے لیے گواہی دی جاتی ہے، اس پر ہمارا کامل یقین، اعتبار، اتفاق، اس کی سیرت پر، اس کے کیریکٹر پر، اس کی پوری حیات پر ہمارا اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ ہم اس کی سچائی اور صداقت کی ضمانت لے لیتے ہیں۔ جو ہے یہی ضمانت، اسی کو دوسرے لفظ میں ہم شہادت کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی رسالت کی شہادت اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اس کے لیے عشرے نہیں بلکہ پورے پورے سال چاہیے ہیں، کیونکہ ختمی مرتبت ہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے صفات کو سمیٹ کر، 313 مرسلین کے اوصاف کو سمیٹ کر،
جب ختم مرتبت کے سر مبارک پر تاج رسالت رکھا گیا تو محمد مصطفیٰ کہلایا. اور آج کی شب ہم کہتے ہیں کہ شب شہادت، لیکن یہ شہادت وہ ہے کہ جس شہادت میں نبی کے دشمنوں نے اپنی دشمنی کا مظاہرہ کیا اور کھل کر کیا. نہ معلوم کتنے دشمن اور کتنے منافق اور کتنے مشرک تھے کہ رسول اللہ کے سامنے جن کی زبانیں کھل نہیں پا رہی. یہ ایک ایسی تاریخ ہے جناب رسالت مآب کی کہ جو سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ملتی ہے. آج میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ دونوں کتابوں میں ملتی ہے. حیات القلوب علامہ مجلسی کی جو ہماری شیعت کی کتاب ہے حیات القلوب، اور بخاری امام بخاری کی تالیف ہے. دونوں نے ایک ہی بات لکھی ہے، متفقہ علیہ. دونوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور سرور کائنات کے حیات طیبہ کے آخری مرحلوں میں، توجہ سنیے گا، 25 صفر کو 25 صفر آج 27 ہے، 25 صفر کو زہر دے دیا گیا. اور زہر کی شدت اتنی تھی کہ آپ مضطرب تھے، بے چین تھے، اور 2 دن تک یہ بے چینی رہی. اس بے چینی کے عالم میں، یہاں سے تاریخ شروع کر رہی ہوں، کہ اس بے چینی کے عالم میں بار بار حضور آنکھیں کھولتے تھے، بار بار بند کر لیتے تھے، آنکھ کھول کر چاروں طرف دیکھتے تھے. اصحاب کرام کا گھیراؤ رہتا تھا، مجمع رہتا تھا. لہذا حضور فرماتے تھے کہ ہم کو کاغذ و قلم دے دو. یہ حدیث سنی ہے، سب نے سنی ہے. اس کو حضور کی حدیث قرطاس کہا جاتا ہے. یہ ہے حدیث قرطاس. 3 حدیثیں ہیں جو رسول اللہ کے لیے بہت مشہور ہیں، جو اپنے حیات ظاہری کے آخری دنوں میں حضور نے فرمایا. پہلی حدیث ہے حدیث قرطاس، اس کے بعد دوسری ہے حدیث حوض، اور تیسری ہے حدیث ثقلین. توجہ ہے. اب دامن وقت میں کہاں اتنی گنجائش رہتی ہے پھر 2 معصوموں کے ذکر کرنا ہے. میں صرف اس کاغذ قلم و دوات کو یاد کرتی ہوں کہ جو حضور نے اپنی حیات کے آخری لمحات میں مجھے قلم و قرطاس دے دو، مجھے کاغذ و قلم دے دو. کیوں؟ ایک ایسا نوشتہ لکھ دیا جائے، ایک ایسی تحریر کر دی جائے. توجہ کیجیے گا کہ جملے کیا ہیں. جملے یہ ایک ایسی بات تحریر کر دی جائے کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. حضور کو گمراہی کا شبہ تھا، شک تھا، اور اس کے بعد نبوت تمام ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لہذا نبوت کے کارناموں میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس لیے حضور سرور کائنات مانگ رہے تھے قلم و قرطاس دے دو، قلم و کاغذ دے دو. چاروں طرف اصحاب، حضور کے اصحاب کا مجمع ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے. ہم تو یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نہیں دیا گیا. صرف یہ نہ سوچئے کہ نہیں دیا گیا. 2 باتیں ہیں، کیوں مانگا اور کیوں نہیں دیا گیا. 2 چیزیں نا. مانگا کیوں؟ حضور فرما رہے ہیں تاکہ تم ہمارے بعد گمراہ نہ ہو. اور کیوں نہیں دیا؟ اس کے لیے 3 طرح کی تعویلیں 3 لوگوں نے دی ہیں. اس لیے نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا، جس میں عبداللہ ابن عباس تعویل کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کی تعویل یہ ہے کہ اس لیے نہیں دیا گیا
قلم و کرتاس اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم سب کی آزمائش ہو رہی تھی، اس لیے کہ غدیر کا اعلان ہو چکا تھا، دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہو چکا تھا، نعمتوں کے تمام ہونے کا اعلان ہو چکا تھا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اب کچھ تو نہیں رہا نا۔ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم نے ہم لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہو۔ یہ تعویل ہے، ہیلا، بہانہ، یہ تعویل ہے کہ ہماری آزمائش ہے۔ اگر ہم دے دیتے تو یہ ہوتا، دیکھا علی کی ولایت کو انہی نے کچھ نہیں سمجھا، تبھی تو کاغذ قلم کی ضرورت ہے، ہم مانگ رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، اور اگر نہیں دیا تو ہم پر الزام ہے۔ یہ تعویل عبداللہ ابن عباس نے کی۔ دوسرے نے کہا کہ وہ حضور کو زحمت ہوتی، اتنا اضطراب، اتنے پریشانی، جاکنی کا عالم، اس میں قلم دعوات مانگ رہے ہیں، کاغذ مانگ رہے ہیں، زحمت ہوتی۔ تیسرے نے کہا کہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اور سمجھانے والے کو جب ساتھ لیا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا نا۔ مولا کائنات سے کوئی رجوع نہیں کر رہا ہے، سب حضور ختمی مرتبت کو گھیرے ہوئے کھڑے۔ بہرحال تاریخ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ آخر وقت میں قلم و کرتاس کا سوال کرتے رہے اور مسلمانوں نے نہیں دیا، ایک بات۔ اور وہ کسی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ من ذالک، کسی نے حضور کے ذہن پر شک کیا، کسی نے اضطراب کو دیکھ کر کوئی بھول گیا، کسی نے اپنے کو آزمائش میں ڈال دیا۔ بہرحال کاغذ قلم نہ دینا تھا، نہ دیا، لیکن قدرت تو دیکھ رہی ہے، یہ تم کیسے مسلمان ہو جو نبی کے مانگنے پر کاغذ قلم نہیں مل رہا ہے، تو ہم اماموں میں ایسے کو بنا دیں گے کہ جو لکھا ہوا نہیں بلکہ ایک کوڑا کاغذ دیا جائے گا، یا حسن مجتبیٰ آپ تحریر کر دیجئے، جتنی شرائط آپ چاہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ فقیر شام۔ میں امیر شام تو کہتی نہیں اور ہے بھی نہیں، امیر تو کائنات کا ایک ہی ہے جو مومنوں کا ہے، جس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ امیر کائنات کے بیٹے کے سامنے اب قدرت کس طرح بدلہ لیتی ہے اور کیا دکھاتی ہے۔ امیر کائنات کا بیٹا جس کے سامنے جب شرائط رکھی گئی تو کوڑا کاغذ، وائٹ پیپر دیا گیا تھا، فقیر شام کی طرف سے وائٹ پیپر دیا گیا تھا، اور کہا یہ وائٹ پیپر ہے، اس کے اوپر جو شرطیں میں کہتی ہوں آپ خود اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ شرائط وہ رکھتا ہے جو جیتا ہوا ہوتا ہے۔ ہارنے والے کو ساری شرطیں منظور کرنا پڑتی ہیں۔ اب کیوں نہیں اسٹریٹ آف ہرمز کا راستہ کھل رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کیوں نہیں کھولا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کی 1000 مرتبہ لعنت ہو اس ٹرمپ کے اوپر کہ جو بار بار اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران کے ہمارے نوجوان بھائی کہتے ہیں سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، یہ اسٹریٹ تو نہیں ملے گی۔ توجہ ہے؟ تو ہارنے والا کہتا ہے کہ اچھا اب شرائط ہم تمہاری مان لیں گے۔ دیکھیے یوٹیوب پر آنے والی جو نیوز ہیں اس میں سے بہت سی فیک بھی ہیں، بہت سی فیک بھی ہیں۔ ہر نیوز پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ایام ازاں کا صرف اشرا رہ گیا ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ایران کے بھائیوں کی سلامتی کے لیے اور ملک ایران کی مکمل فتح کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔
دعا پر اور دعا کے لیے میں ایک اشارہ صرف آپ کو دوں گی کہ سورہ غافر کی آیت ہے. سورہ غافر کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے. غافر شاید آپ نے نہ سنا ہو, کہیں لکھا ہے. اس کا دوسرا نام سورہ مومن ہے. اور سورہ مومن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے عزیزوں, ایک چھوٹی سی آیت ہے. فَيَقُولُ اللَّهُ, اللہ کہہ رہا ہے ادعونی, تم دعا کرو, استجب لکم, ہم اسے مستجاب کریں گے. پڑھ لیجئے گا, اس کا ورد کیجئے آپ. ادعونی استجب لکم, ادعونی استجب لکم, ادعونی استجب لکم. تم دعا کرو, ہم تمہاری دعا کو مستجاب کریں گے. اور آج کل تو ہمیں سب سے بڑا سورس مولا حسین کا ملا ہوا ہے. لاکھ گناہگار ہوں, لاکھ ہم دور ہوں, پروردگار کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے ایام عزا میں. جو عزادار فرش عزائے حسین پر بیٹھ جاتا ہے, کیوں؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو حسین اللہ کو بہت عزیز ہے, یہ میں حقیقت بھری باتیں کہہ رہی ہوں, یوں ہی نہیں, کوئی غلو نہیں ہے. حسین اللہ کو بہت عزیز ہیں. اور دوسری سفارش حسین کی اس مغموم ماں کی ہے کہ جو سفارش کرتی ہے آپ کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے وسیلے سے. توجہ ہے. اب یہی تو دل روتا ہے. مجلسیں جیسے جیسے گزر رہی ہیں, فصل عزا تمام ہو رہی ہے. اب ہمارے پاس 10-11 دن 12 دن اور رہ گئے ہیں, 10 دن 11 دن رہ گئے ہیں. زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں ملک ایران کی فتح اور کامرانی اور کامیابی کی دعا بھی کیجیے گا, میں بھی کرتی ہوں. اور حسین کے ماتمداروں اور عزاداروں کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا انشاءاللہ. امام زمانہ کے صدقے میں اس ملک ایران کو فتح ملے گی. زندہ باد, 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 زندہ باد. تو عزیزوں حضور پر تو یہ حالات گزر گئے کہ 25 سفر سے لے کر اور 2 دن تک اضطراب و کرب کے عالم میں رہے. کہتے ہیں کہ جب روح پاک نورانی جسم سے پرواز کر گئی تھی, یعنی حضور نے پردہ کیا تھا, تو حجرے میں 2 دن تک آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. 2 دن تک اجازت نہیں تھی. لیکن کل اور آج کی شب وہی موقع ہے جو ہم اپنے کلمے کی سطروں کو روتے ہیں بیٹھ کے. میں نے پہلے بھی ابھی کہا کہ ہم محمدن رسول اللہ کا بھی ماتم کر رہے ہیں اور ہم علی ولی اللہ کی بھی مصیبت پاڑ رہے ہیں. آج کی شب وہ شب ہے کہ جو ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام, لکھنے والے نے عجیب جملہ لکھا ہے, عجیب جملہ لکھا ہے. آقا حسین, کیونکہ شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات پہنچ گئی ہے, علم میں پہنچ گئی ہے. میں نے شروع کی مجلسوں میں کہا تھا کہ اس بات کو وائرل کر دیجئے کہ میری تقریر کا عنوان حسین حسینیت ہے. حسین اور حسینیت, حسین اور حسینیت. چہلم تک, بلکہ محرم میں صرف حسین. سفر کے مہینے کا پہلا عشرہ تو مولا حسین کی یتیمہ کے سپرد ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد چہلم, اور چہلم کے بعد کی مجلسیں جو 2-4 رہتی ہیں اس میں حسینیت. اب تیسرا ایک لفظ اس کے اندر اس کے ساتھ میں ایڈ ہوا ہے, اور وہ انشاءاللہ 8 ربیع الاول تک. حسین, حسینیت اور حسینی. ہمیں اپنا بھی تو محاسبہ کرنا ہے.
ہم نے 2 مہینے 8 دن تک کیا کیا؟ حسین، حسینیت اور حسینی، یہ میرا عنوان ہے۔ حسین محرم میں پڑھ چکی، لیکن آج کی وہ تاریخ ہے کہ ایک جملہ سن لیجئے، کربلا کے آقا حسین وہ تفسیر ہے جس کے قرآن کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ توجہ ہے، حسین اس تفسیر کا نام ہے جس کا قرآن حسن ہے۔ یہ وہ آقا ہے جو آقا حسین کے بھی امام ہے، آقا حسین کے بھی امام ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش پاک آباد ہوئی ہے تو اسی بڑے بیٹے سے آباد ہوئی ہے۔ اور اگر آپ سعادتوں کی برکتوں کو دیکھیں، میں بس اشارے کر رہی ہوں کہ ماہ رمضان کے روزوں کا درمیانی یعنی وسطی موقع وہ نقطہ امامت ہے جو امام حسن علیہ السلام کو ملا۔ سمجھ گئی آپ؟ گویا 15 رمضان المبارک، 15 رمضان۔ کسی نے پوچھا تھا جناب سیدہ کے لیے، یہ بتائیے کہ جناب عیسیٰ کی ماں بھی، جناب مریم بھی بتول ہے اور جناب سیدہ بھی بتول ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق آپ جانتی ہیں، مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ عیسیٰ کی ماں کو عیسیٰ کے وقت ولادت ہٹایا گیا ہے جائے عبادت سے، اور شہزادی اپنے حجرے میں اپنے مصلے پر ہیں، مصلے پر ہیں، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے۔ پھر رمضان کی 15 تاریخ ہے، ظہر کی نماز پڑھی، گویا قدرت تلاش کر رہی تھی اس پاک امام کو بھیجنے کی وہ ساتھ کہ مصلی بھی پاک ہو، ماں بھی طہارت کا مرقع ہو، اور ایسے حالات میں اس پاک امام کو بھیجا جائے۔ گویا امامت کا نور مصلی طہارت کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ سیدہ کے مصلی کو تلاش کیا، سیدہ کے مصلی کو تلاش کیا، اور امام حسن علیہ السلام کی آمد کا یہی ماحول رہا۔ روایت نہیں ہے، حقیقت ہے کہ ظہر کی نماز ادا کی، مصلی سے اٹھی نہیں۔ امام حسن علیہ السلام پہلو میں دیکھا تو نومولود سجدے میں ہے، نومولود سجدے میں۔ یہ شان امامت ہے۔ جو امام اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے یا نازل ہوا ہے، اس کی شان یہ رہی ہے کہ اس نے آتے ہی سجدہ پروردگار کر کے بتایا ہے کہ ہم نمازوں کے لیے، سکھانے کے لیے، عبادت کے لیے کہ تم عبادت کیسے کرو، جو سکھائے گا وہ امام ہوگا۔ اور یہ عہدہ، یہ منصب انسان نہیں اس کا تشخص کریں گے، انسان نہیں اس کا انتخاب کریں گے، یہ منصب عہدہ امامت یہ من جانب اللہ ہے۔ تو جو چیز اللہ کی جانب سے بھیجی جا رہی ہے اس کی شان بھی اسی قدرت کے کرشمے کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کا انداز بھی آپ لوگوں سے الگ ہوتا ہے، ہم لوگوں سے الگ ہوتا ہے۔ ہماری ولادتوں میں، ہمارے دنیا میں آنے میں ایک ترتیب ہے، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ ادھر کن ہوا ادھر فیا کن ہو گیا۔ صلوات بھیجیں امام۔ اور آپ یہ نہ سوچئے کہ سانس کا تو فاصلہ ہے نا، سانس کا بریتھنگ، سانس کا فاصلہ ہے، کن فیا کن، نہیں، یہ فاصلہ کن اور فیا کن کے درمیان ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ کن کے بعد فیا کن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے عزیزو، بس توجہ چاہوں گی، اور ماشاءاللہ مجھے ملتی ہے اس مجلس میں توجہ، کہ 2 لفظ ہیں جو اللہ کی ذات پاک سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہے اللہ کا ارادہ، ایک ہے اللہ کی مشیت۔
ارادہ اور مشیت میں فرق ہے. ارادہ اللہ کے مقرب بندے بھی کرتے ہیں، مشیت اس کی ہوتی ہے. صرف ایک مثال کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے ارادہ کیا، بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، قتل کا ارادہ کیا تھا نا. ارادہ خلیل اللہ کا ہے، مشیت نے فوراً ایک نبی کو ہٹا کر دمبا بھیج دیا. یہ اللہ کی مشیت ہے. ارادہ ان مقرب بندوں کا ہوتا ہے، مشیت پروردگار ہوتا ہے. ایک کن ہے، دوسرا فیکون ہے. صلوات بھیجے محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا سکینہ، لبیک یا سکینہ، لبیک ہائے. یا مہندی، لبیک یا مہندی، لبیک یا مہندی، لبیک یا مہندی، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. ایک تیسرا لفظ بھی اس میں شامل کر دوں. ایک ارادہ، ایک مشیت اور ایک مرضی. رضا، مرضی. یہ مرضی ایسی ہے اللہ کی جو اللہ نے اس مرضی کا سودا یا علی سے کیا ہے یا حسین سے کیا ہے. ویسے تو اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے. اچھا آپ آ جائیے اس تاریخ میں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے. لیکن یہ مرضی آتی جاتی رہی. ہم نے شب ہجرت بستر رسول پر یہ دیکھا کہ اللہ نے نفس کو لے کر اپنی مرضی علی کو دے دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ وہ بہترین قیمتی نفس تھا کہ اس نفس کو مولا کائنات نے دے کر یہ سودا ہوا ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. اچھا سودا یہ ہوتا ہے دونوں طرف مرضی ہو. آپ بیچنا نہیں چاہ رہی ہیں اور ہم خریدنے پر مصر ہیں تو کیسے ہوگا سودا بھائی؟ کیسے ہوگا؟ بیچنے والا بیچے، دینے والا دے، لینے والا لے. تو اب کچھ ہمارے پاس ہو تو جو ہم دیں. بیش قیمت تحفہ اللہ کو جو ملا ہے وہ نبوت کے بستر سے ملا ہے، اور وہ علی کا نفس ہے. نفس میں خواہشات آتی ہیں، خواہشات میں ارادے ہوتے ہیں. توجہ ہے، نفس میں خواہشات ہیں. کل میں مجلس پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ نفس ظرف ہے، خواہشات مظروف ہیں. مظروف ہے، اس ظرف میں جو آپ بھر دیجئے. اچھا ہم سب صاحب نفس ہیں. ہم کو اللہ نے اشرف و افضل بنایا ہے کہ ہم کو نفس عطا کیا. نفس، حیوان کو بھی نفس دیا، فرشتوں کو نفس نہیں دیا ہے. فرشتوں کے پاس عقل ہے، حیوان کے پاس نفس ہے. ہمارے پاس دونوں چیزیں، ہمارے پاس دونوں چیزیں. ہمارے پاس نفس بھی ہے اور ہمارے پاس عقل بھی ہے. عقل اس لیے ہے کہ نفس جیسے ظرف میں کس طرح کا مظروف بھرنا ہے. آیا کہ ہمیں اپنے نفس میں حسد کو، دشمنی کو، غیبت کو، برائی کو، جھوٹ کو، چوری کو، یہی تو لوازمات ہیں نا. یہ سب لوازمات ہیں، یہ مظروف ہے. چاہے تو اپنے ظرف کو اس طرح بھر لیں اور چاہے تو اپنے ظرف کو اہل بیت کی محبت سے بھر لیں، علی کی محبت سے سرشار کر لیں، ایمان کی دولت سے بھر لیں، تقوی اور پرہیزگاری کے قیمتی تحفوں سے بھر لیں. تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے نفس کے ظرف میں مظروف کیسا ہے. توجہ ہے، مظروف کیسا ہے. جیسا مظروف ہوگا ویسا نفس ہوگا، جیسا نفس ہوگا ویسی پرسنالٹی ہوگی، ویسی شخصیت ہوگی.
اور نفس ہی ہم سے عمل کرواتا ہے. یہ کردار اور سیرت کے تقاضے جو ہم کیا کرتے ہیں، کیریکٹر کے تقاضے کیا کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف پرسنالٹی کو ہی نہیں عیا کرتا ہے، بلکہ ہمارے نفس کو بھی عبارت کرتا کہ ہمارے ساتھ نفس ہے کیا. اور الحمدللہ مولا کائنات کے پاس ایسا نفس جس میں اپنے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ایسا نفس. کیونکہ جاتے جاتے نبی سے سوال کر گئے علی، جاتے جاتے، یا رسول اللہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. دیکھیے یہ بھی ایک سوال ہے. یہ تو نہیں پوچھا نا کہ ہمارا کیا ہوگا، آپ ہم کو اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں. جس نفس سے یہ سوال ہوا اس نفس کو اللہ نے پسند کر لیا، اور قرآن میں آیت آ گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ نفس آج ہمارا ہو گیا، میری مرضی اللہ کی، علی کی ہو گئی. یہی تو ہے کہ اللہ کی مرضی ہو گئی علی کی، اور علی کا نفس ہو گیا اللہ کا. میں اکثر کہا کرتی ہوں، اور آپ لوگ بھی سنتی رہتی ہیں اور تمام ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ذرا جب پڑھ کے سن کے سمجھ کے رات میں لیٹیے تو سوچا بھی کیجئے کہ علی نے حسین کے لیے ایک بیٹا مانگا، علی نے حسین کے لیے ایک بیٹا مانگا ہے نا. یہ ایک بہادر قبیلے کا، اچھا یہ بھی ہے کہ بہادر قبیلے کا ایک بیٹا مانگا. سوال یہی ہے. اور اب میں نے کہنا شروع کیا بھیا علی نے مانگا ہی کب؟ علی مانگنے کے لیے آئے نہیں ہیں. مانگا جاتا ہے خواہشات کے تحت. خواہشات ہوتی ہیں نفس میں. علی کا نفس علی کے پاس رہا کہاں؟ توجہ ہے، علی کا نفس علی کے پاس رہا کہاں؟ جس نفس میں خواہش ہو اور وہ خواہش سے ارادہ بنے، وہ ارادے سے دعا کرے اور دعا سے عباس ملے. یہ تو نہیں ہے نا. صرف ہاتھ بلند ہوئے ہیں، ہاتھ بلند ہوئے ہیں. جو کچھ بھائی زبان بھی تو علی کی اپنی نہیں ہے، وہ بھی تو اللہ کی ہے. تو مجھے کہہ لینے دیجئے، کنکلوسیو بات ہے، اس کے اوپر مجھے داد بھی بہت ملی ہے. کنکلوسیو بات یہ ہے کہ علی نے حسین کے لیے بیٹا نہیں مانگا. اللہ نے اس نفس میں جو خواہش ہوئی تھی اس کے تحت نور عباس کو حسین کے لیے کربلا میں بھیجا. صلوات بھیجے محمد. علی نے نہیں مانگا. یا عباس، یا عباس، علمدار علمدار، یا عباس، یا عباس، مددگار مددگار، یا عباس، یا عباس، وہ جری وہ جری، یا عباس، یا عباس، وہ قمر وہ قمر، یا عباس، یا عباس، وہ شجاع وہ شجاع، یا عباس، یا عباس، وہ سخی وہ سخی، یا عباس، یا عباس، وہ تصویر علی، یا عباس، یا عباس، وہ تصویر علی، یا عباس، یا عباس، نعرے غازی، یا عباس، نعرے غازی، یا عباس، نعرے حسینی، یا حسین، نعرے حسینی، یا حسین، نعرے حیدری، یا علی، نعرے صلوات، اللہ صلی تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نفس اپنے لیے نہیں ہیں. یہ جو کرتے ہیں اس کے لیے قرآن گواہی دیتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے. مرضی پروردگار کے مطابق ان کا عمل ہوتا ہے. اس عملیے پر اگر کوئی اعتراض کرے، اگر کوئی الزام تراشیاں کرے تو وہ نہ نبوت پر الزام ہے، نہ امامت پر ہے، بلکہ وہ اللہ پر ہے. اور اللہ کو مورد الزام ٹھہرانے کی سزا کیا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں. یہ سارے اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، اللہ نے کہا کہ تم کہتے کہتے مر جاؤ گے، ہماری رضا نہ ملے گی، کیونکہ جو ہماری مرضی کے مطابق عمل کر رہا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہے، وہ تو علیہ السلام ہے. صلوات بھیجیں علیہ السلام. جو رضا الہی کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ علیہ السلام کہلاتے ہیں. علیہ السلام.
آپ کو حیرت ہو رہی ہے میں بار بار کیوں کہہ رہی ہوں علیہ السلام؟ اللہ بھی اس درود و سلام میں شامل ہے، اللہ بھی مدح سرائی کر رہا ہے، اللہ بھی قصیدے پڑھ رہا ہے، اور اسی لیے باواز بلند درود و سلام ہمارے لیے واجب ہے، اوجب ہے، لازم ہے کہ ہم باواز بلند درود و سلام. بس عزیزو چند فقرے دوسرے امام کے لیے پھر ربط مصائب. اب دامن وقت میں گنجائش کہاں رہتی ہے کہ دوسرے امام آمد اتنی بہترین. جناب عیسیٰ کی آمد بھی آپ کے سامنے ہے، اور خانہ کعبہ میں علی کی آمد کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے. میں نے امام حسن کے علاوہ کسی نومولود کو زہرا کے مصلی پہ آتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو 1-2 برس کی عمر ہے، ماں کی گود میں بیٹھ کر عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں. اب عام لوگ تو یہی سمجھیں کہ بچہ کچھ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. اچھا کتابوں میں بھی کبھی کبھی لفظ سبک ہو جایا کرتے ہیں. شان امامت کو ہمیں ڈیگریڈ نہیں کرنا ہے. انڈر اسٹیمیٹ جو کرتا ہے، انڈر اسٹیمیشن جانتے ہیں نا، انڈر اسٹیمیٹ جو کیا تو پھر وہ گیا. امام حسن علیہ السلام کے لیے بہت سے بہت یہ کہا گیا کہ یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہیں یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. یہ کہنے والوں ہمیں لوگوں میں سے کہا گیا ہے، لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اب آپ میرا یہ لفظ محفوظ کر لیجئے گا. مطالعہ تب ہوتا ہے جب ہم کسی بات کا علم نہ رکھتے ہوں. توجہ ہے؟ کسی بات کا علم نہ رکھتے ہوں تو ہم کوئی کتاب پڑھیں گے، لیکن اگر اس کتاب کا علم ہمارے پاس ہے تو ہم مطالعہ نہیں کریں گے، ہم ملاحظہ کریں گے. توجہ، مطالعہ نہیں ملاحظہ. تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ دوسرے امام جب عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں تو لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں. صلوات بھیجے ہیں محمد. پڑھا ہوا ہے، سب پڑھا ہوا ہے. یہ علم معصوم کی صفت ہے. کون کون سے صفت بیان کی جائے؟ شجاعت میں صرف جناب عباس، مولا عباس کے استاد کا نام ہے مولا حسن. امام حسن علیہ السلام نے وہ جنگ کے ہنر سکھائے ہیں بقیہ اماموں کو. اور اس کے بعد یہ کہا جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ امام حسن نے دب کر سلوک کر لی. بات سمجھ میں نہیں آتی. جو اماموں کے تمام حربے سکھائے جا رہے ہیں، اور پھر کیا تاریخ جنگ جمل کو بھول سکے گی؟ کیا صفین کے مارکے کو بھول سکے گی؟ بڑی شجاعت نہیں، دلیرانہ انداز میں مولا حسن نے یہ زندگی گزاری ہے. عزیزوں ذرا تاریخ سے ہم سوال کریں کہ جمل کی اونٹنی کے پیر کس نے کاٹے تھے؟ توجہ ہے؟ جمل کی اونٹنی کے پیر کس نے کاٹے تھے؟ تو جواب ملے گا کہ علی کے بیٹے مولا حسن نے کاٹے تھے. فرات پر قبضہ کس نے کیا تھا؟ کہ امام حسن نے کیا تھا. صفین کا مارکہ کس نے سر کیا تھا؟ کہ مولا حسن نے کیا تھا. تو یہ مولا حسن کی شجاعت، ایک طرف شجاعت و دلیری اور دوسری طرف دب کر، اور وہ بھی فقیر شام سے. فقیر شام سے. نہیں، مجھے یہ تخت نہیں چاہیے، یہ تاج نہیں، یہ خزانے نہیں، یہ لشکر نہیں، یہ اقتدار نہیں. ہم آئے ہیں اس دنیا میں توحید پرستی کا اعلان کرنے کے لیے اور توحید کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. لہذا دین کے تمام امور امام حسن علیہ السلام کے پاس رہیں گے. اور دین کے امور کیا ہے؟ دین کے امور میں تو انسانیت اور شرافت اور اخلاق اور اخلاص اور علم اور حلم اور انکساری اور شجاعت اور دلیری اور صداقت اور عبادت اور ریاضت اور تقوی اور پرہیزگاری، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو امام حسن علیہ السلام نے اپنی حیات میں دنیا کے سامنے عملی طور سے یہ پیش کیا ہے، پیش کیا ہے. اور معاویہ کا یہ کہنا کہ اچھا لعنت اللہ ہے، وہ اللہ لعنت کرے، بے شمار لعنت ہو.
اب میں کیا کروں کہ گنجائش نہیں ہے، ورنہ ایک بی کا سوال تھا کہ امیہ ڈائنیسٹی اور عباسی ڈائنیسٹی کے بارے میں ذرا پڑھ دیجیے گا. میں پڑھ چکی ہوں لیکن بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھا اس کو، چاہتی تھی لیکن اب دامن وقت میں گنجائش کہاں ہے، لہٰذا بس اتنا سن لیجئے کہ بنی امیہ کا یہ سلسلہ جو امیت خاندان سے تھا، اس کا ایک بیٹا معاویہ جو یزید کا باپ تھا، امام حسن علیہ السلام سے ٹکراؤ ہوا تھا. اس طرح کا ٹکراؤ کہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے کہہ رہا ہے آپ میری خلافت سے ڈر گئے. یہ جملہ تو سنیے ذرا، آپ میری خلافت سے ڈر گئے. امام حسن نے مسکرا کر کہا تیرا میرا مقابلہ ہی کیا ہے، مقابلے میں ہار و جیت ہوتی ہے لیکن تو اور ہے میں اور. بس اتنا ہی کافی ہے اس ممبر کے لیے کہہ دینے کو کہ تو اور ہے میں اور ہوں. اس کے آگے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور میں سب اور ہو جاتا ہے، ادھر اور میں سب اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ خاندانی حسد تو اسی وقت سے تھی، عبد الشمس کے وقت سے. عبد مناف کے 2 بیٹے تھے. اتنا اچھا اور سن لیجئے، عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عمرو تھا، ایک کا نام عبد الشمس تھا، ایک کا نام عمرو تھا. دونوں شام میں رہتے، دونوں تجارت کرتے تھے. شام میں تجارت ہوتی تھی. ایک مرتبہ عمرو نے سنا کہ مکے میں قحط پڑ گیا ہے، تو جناب عمرو کہیں گے ہم، عمرو آئے، مکے میں آئے. اونٹوں کو ذبح کر کے گوشت کا شوربہ بنایا گیا اور اس میں روٹی کو ڈبویا گیا اور حشم بنایا گیا. تو جناب عمرو کا نام حشم بنانے کے وجہ سے ہاشم پڑا. یہ وہ خاندان ہے بنی ہاشم. عبد الشمس کے کوئی اولاد نہیں تھی، ایک کنیز تھی. اس کنیز کہیں سے بیٹا لائی تھی. جب عبد الشمس کا انتقال ہو گیا تو اس کنیز کے بیٹے نے آ کر یہ کلیم کیا کہ میں اسی خاندان کا ہوں. دیکھیے یہ تاریخ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، عام طور سے بچیاں جانتی نہیں ہیں اس بات کو. اسی خاندان کے تھے اور ایک ہی خاندان میں لڑے اور ایک ہی خاندان تھا اور خون وہی تھا اور شجرہ وہی تھا اور کچھ نہیں تھا. جس طرح سے معاف کیجیے گا بعض کھڑے سیدوں میں ملے جلے سید آ کے شریک ہو جاتے ہیں نا، سید شروع ہو گئے. تو یہ ملاوٹ جہاں پر ہوتی ہے نا وہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اسلام کا المیہ یہی رہا ہے عزیزوں. بہرحال امام حسن علیہ السلام سے جو دشمنی شروع ہوئی وہ جودہ بنت اشعث کے زہر سے پر آ کر تمام ہوئی. جودہ سے عقد کرایا گیا امام حسن علیہ السلام کا. بھئی ظاہر ہے بیوی سے زیادہ قریب کون ہوگا، کہ جو چیزیں یہ تناول فرماتے ہیں استعمال کرتے ہیں سب میں زہر ڈال دو، سب میں زہر. اور زہر کی شدت اتنی تیز تھی کہ اگر تاریخ میں یہ ہے کہ اگر ایک بوند زہر، روم سے آیا تھا زہر، روم سے آیا تھا مدینے، ایک بوند زہر کی اگر دریا میں ڈال دی جاتی تھی تو تمام مچھلیاں، تمام پانی کے جانور سب مر جاتے تھے تڑپ کر. ایک بوند پانی میں وہ زہر ملایا گیا، کھانے میں ملایا گیا، کھجور میں ملایا گیا، انگور میں ملایا گیا. جو چیزیں حضور امام تناول فرماتے تھے اس میں زہر ملا دیا گیا. شان امامت یہ ہے کہ ہمارے مولا کے علم میں ہے کہ اب میرا آخر وقت قریب آ گیا ہے. یہی 27 سفر تھی عزیزوں، بس ہجری کا فرق ہے ورنہ تاریخ تو یہی تھی.
सफ़र की 2750 हिजरी, ये 1448 हिजरी चल रही है, 27 सफ़र 50 हिजरी। हमारे दूसरे इमाम जब अपने हुजरे में दराज हुए अपने बिस्तर पर, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों की तबीयत ऐसी थी कि रात में प्यास ज़रूर लगती थी। आपने आका हुसैन के लिए भी सुना है ये ना, आका हुसैन के लिए सुना है कि जनाब सैयदा आखिर वक्त में मौला अली से फरमाती है कि अबुल हसन मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है, ज़्यादा रात को उठकर पानी पीते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सराहने एक पानी से भरी हुई सुराही या कोई ज़र्फ़, कोई बर्तन रखा हुआ, रात के किसी वक्त में पानी को पिया, और पानी को पीना था कि जहर जिसमें मुबारक में असर दिखाने लगा। उलझन, करवटें, कभी दाहिना पैर फैलाते हैं बायां समेटते हैं, बायां फैलाते हैं तो दाहिना समेटते हैं, करवटों पर करवटें बदल रहे हैं। इतनी उलझन बढ़ी कि आधी रात को अपने खादिम को बुलाया और कहा ज़रा मेरे बिस्तर के पास एक तश्त ला कर रख दे, एक तश्त ला कर रख दे। खादिम ने लाकर तश्त रख दिया। उलझन हुई और उलझन के बाद जो मुंह लटकाया मौला हसन ने, तो कलेजे के टुकड़े कट कट कर गिर रहे थे मुंह से, दहने मुबारक से कलेजे के टुकड़े होकर गिर रहे थे। नजर पड़ी, जहर अपना पूरा असर दिखा चुका, जाकनी का आलम है। अपनी सौजा को आवाज दी, जनाब उम्मे फरवा को आवाज दी, उम्मे फरवा जरा मेरे करीब तो आना। क्या हुआ मेरे वारिस, मेरे वाली, क्या हुआ? कहा देखो मुझे जहर दे दिया गया, अब दुनिया से रुखसत हो रहा हूं। जनाब उम्मे फरवा करीब आती है, क्या करे वाली, कोई हुक्म है हमारे लिए? कहा मेरे बच्चे को लेकर आ जाओ मेरे पास। जनाब कासिम की उम्र तारीखें कहती है कि 2-3 बरस की उम्र थी जनाब कासिम की, 3 बरस की उम्र थी शहजादे कासिम की। जब इमाम हसन को जहर दिया गया, सोते में उठाया, बच्चे को इस माँ ने उठाया और उठाकर आहिस्ता से इमाम हसन की कलेजे पर लिटा दिया। बिल्कुल उसी तरह, कितनी मिलती जुलती तारीख है कि अपने बच्चे को कलेजे पर इसलिए लिटा लेते थे कि शायद हमें चैन मिल जाए। हसन ने वक्त आखिर कासिम को लिटाया, हुसैन ने वक्त आखिर सकीना को लिटाया, सकीना को लिटाया। बार बार हाथ फेर रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं, सर को सहला रहे हैं, कासिम की पेशानी चूम रहे हैं, पीठ को सहला रहे हैं। उसके बाद अचानक कहते मेरे लाल तू मेरा एक काम करेगा? देखिए 3 बरस का बच्चा है और अब अभी सवेरा नहीं है, अभी रात का आखिरी पहर है, रात का आखिरी पहर, अभी सुबह नमूदार नहीं हुई है, अभी फजर का उजाला नहीं है, रात का आखिरी पहर है, आखिरी पहर। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते बेटा मेरे बच्चे एक काम करेगा? बाबा क्या बात है, क्या बात है जो कहिए। कहा जा जरा अपनी फूफी के पास चला जा, मेरी बहन ज़ैनब को बुला लाओ और जाकर कहना कि फूफी आपको बाबा याद कर रहे हैं, चली आइए थोड़ी देर के लिए। बाप की अताअत में फरमा बरदार बच्चे हो तो ऐसे हो। 3 बरस का सिन है जनाबे कासिम का, बाप के हुजरे को छोड़ा, नन्हे नन्हे पाँव उठाते हुए जब फूफी के दरवाजे पर आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा अभी सुबह नहीं हुई है, दरवाजा जनाबे ज़ैनब का अंदर से बंद था। दहलीज पर हसन का बेटा बैठ गया, सिसकियां भर भर कर रोने लगा। बीबी ज़ैनब को किसी के रोने की आहट महसूस हुई। काफिजा देखो किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, खैरियत तो है?
जरा हुजरे का दरवाजा तो खोल कर देखो। अब जो हुजरे का दरवाजा खोला तो देखा कासिम बैठे हुए रो रहे। ए बीबी गजब हो गया, आका हसन का बेटा आया है, कासिम रो रहे, कह रहे भूपी को लेने आया हो। बीबी ज़ैनब दौड़ कर जाती हैं, भतीजे को कलेजे से लगाया, कलेजे से लग, मेरे लाल रो क्यों रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? रोते रोते कहा भूपी अम्मा आपको मेरे बाबा ने याद किया, मेरे बाबा ने याद किया है। इधर जनाबे ज़ैनब ने जाने का एहतमाम किया और उधर खादिम से इमाम हसन कह रहे हैं, इमाम हसन फरमा रहे देखो मेरी बहन आने वाली होगी। हाय मोहब्बत का ये आलम था कि बहन की नजर उस तज पर ना पड़ जाए। देखो मेरी बहन आने वाली है, मेरे बिस्तर के पास से इस तश्त को हटा लिया जाए, ऐसा ना हो कि ज़ैनब की नजर पड़ जाए, मेरी बहन बर्दाश्त न कर पाएगी। हाथों को जोड़कर मैं कहूँ मौला हसन, अरे ये मदीना है, आपने ये एहतमाम कर लिया कि अपने पास से कलेजे के टुकड़ों से भरे हुए तश्त को हटा दिया। आए करबला, आए गरीब हुसैन के जहां लाश हुसैन की पायमाली ये चाहने वाली बहन अपनी आंखों से देख रही है। हर सुबह की आवाज पर ज़ैनब तड़प जाती थी, आए मेरा माजाया, आए मेरा भैया, मेरा मजलूम हुसैन, मेरा गरीब हुसैन। सुनो अजीजों, आज आपको पुरसा देना है, आज आपको जनाबे कासिम को पुरसा देना है, उनकी यतीमी का पुरसा देना। करबला में तो हम यतीम हसन कहकर बुलाते हैं ना जनाबे कासिम को। आज इस शहजादे को हमें उसकी यतीमी का पुरसा देना है। 3 बरस के सिन है कि बाप का साया सर से उठ गया। अब जो शहजादी ज़ैनब गई तो इमाम हसन ने बहन का हाथ अपने कलेजे पर रखा, अपने कलेजे पर रखा और कहा मेरे कासिम को बुला दो। कासिम आए, एक तावीज़ सरहाने से निकाला, बाजुए कासिम पर बांध दिया, कासिम का हाथ ज़ैनब के हाथ में दिया। देखो बहन तुमको करबला जाना है, मेरे बाद तुमको हुसैन के साथ करबला जाना है, कासिम को न भूलना, मेरे बच्चे को यहाँ न रहने देना। जब मदीने से तुम सवार होगी ना तो मेरे कासिम को भी ले लेना, कासिम की माँ को भी ले लेना। अरे यही तो कहा था रोज़े आशूर कि जब बेवा इमाम हसन ने जनाबे कासिम के सर पर अमामा रखा, छोटी सी तलवार कमर में हमाइल की और एक मुजाहिद बनाकर अपने बच्चे को, जिसकी उम्र 13 बरस की थी, 3 बरस के मदीने में थे, 50 हिजरी में, 60 हिजरी में 10 बरस और गुजर गए, 13 हिजरी के जनाबे कासिम जब आते हैं चचा के सामने, चचा मुझे भी मरने की इजाजत दे दीजिए, तो बहुत रोए हैं मौला हुसैन, भतीजे को सीने से लगाकर बहुत रोए हैं। ए बेटा तू यतीम है, ए बेटा तेरा चचा बड़ा शर्मिंदा है, तेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। ए बेटा कासिम जाओ जाओ खेमे में जाओ, तेरी माँ, तू अपनी माँ का वाहिद सहारा है। आपको मालूम है बस मजलिस तमाम हो रही है कि आखिरी जुमलों में जनाब कासिम ने यही कहा है, चचा ये अमामा मेरी माँ ने मेरे सर पर रखा है, ये तलवार मेरी कमर में मेरी माँ ने हमाइल की है। और खेमे का पर्दा हिला, एक आवाज आई, मौला हुसैन इस बेवा के पास कुछ नहीं है, बस यही फूल सा बेटा, मेरे इस हदिये को कबूल फरमा ले। हाय कासिम, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय हुसैन। खुदा
रसूल